ہمارا سابقہ جو پروگرام تھا اپنے موضوع کی مناسبت سے اس کا اختتام ہوا تھا سورہ اخلاص کی روشنی میں ان 8 بنیادی نکات کے اوپر بحث کی تکمیل کے ساتھ کہ جن کی طرف رب کائنات نے سورہ اخلاص اور سورہ اسی کا دوسرا نام سورہ توحید بھی ہے، اس کے اندر رب کائنات نے رہنمائی فرمائی ہے، حکم فرمایا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ آج ہم توحید کیا ہے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ توحید باب تفعیل کا مصدر ہے جس کا معنی ہوتا ہے ایک قرار دینا۔ تو ایک قرار کون دے گا اور کس انداز سے دے گا؟ تو اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم نے سورہ اخلاص کا پہلا کلمہ بڑا تفصیل سے اس پر بات کی تھی کہ جب بھی ہم نے کچھ سمجھنا ہو، جب بھی ہم نے کچھ جاننا ہو، کچھ پہچاننا ہو، کچھ حاصل کرنا ہو تو ہمیں بارگاہ رسالت میں جانا پڑے گا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کل کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس رب کائنات کو ایک قرار دے گی زبان مصطفیٰ، اور جیسے ہی جس طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انہیں ایک قرار دے گی، جس طرح ان کی توحید کا اعلان فرمائے گی، جس طرح اللہ کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، صفات کے تقاضوں کے بارے میں، الوہیت کے بارے میں، اس کی ربانیت کے بارے میں، اس کی خالقیت کے بارے میں جو تعارف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرمائیں گے، عطا فرمائیں گے، اس کا ماننا توحید کہلائے گا۔ تو اس اعتبار سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ توحید ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کائنات کی وحدانیت کا جس طرح اعلان فرمانا ہے اس کو تسلیم کرنا۔ اب اگر اس اعتبار سے ہم بلا تمہید اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہوئے ہم آگے چلیں تو توحید رب کائنات کی ذات کو، اس کی صفات کو، صفات کے تقاضوں کو، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا، تنہا اور یکتا ماننا کہ وہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے، واحد ہے، اس جیسی ذات کوئی نہیں ہے، اس کی صفات میں بھی اس کے ساتھ بذات ہی کوئی شریک نہیں ہے۔ ہاں جنہیں وہ شریک کرنا چاہے، جن کو وہ شریک کرنا چاہے تو وہ خود شریک کرتا ہے، لیکن ان کو وہ صفات عطائی ہوں گی، ذاتی نہیں ہوں گی۔ اسی لیے میں نے ایک لفظ ایڈ کیا تھا کہ بالذات شامل ہونا چاہے، بالذات شامل نہیں ہو، ذاتی طور پر کوئی بھی اس کی صفات میں بھی شامل نہیں ہے۔ ہاں رب کائنات خود کسی کو عطا کرنا چاہے، کوئی مقام دینا چاہے، کوئی مرتبہ دینا چاہے، کوئی انعام دینا چاہے تو رب کائنات دے دیتا ہے۔ اس پر بھی تفصیلی بات ہو چکی ہے، مختصر سا عرض کر کے آگے چلوں گا کہ رب کائنات کی ذات، اس کی صفات، اس کی صفات کے تقاضوں، اس کی الوہیت، الوہیت کے تقاضوں، اس کی ربوبیت اور ربوبیت کے تقاضوں میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا بلکہ اسے وحدہ لا شریک ماننا، اس کی ذات میں اسے وحدہ لا شریک ماننا، اس کی صفات میں اسے وحدہ لا شریک ماننا، اس کی صفات کے تقاضوں میں اسے وحدہ لا شریک ماننا، اور اس کی عبادت میں اسے وحدہ لا شریک ماننا، یہ ہے توحید۔ اور اس کے تحت اگر ہم چلیں تو پہلی بات آتی ہے، ہم نے بات کی تھی کہ رب کائنات کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اسے وحدہ لا شریک مانا جائے، اسے واحد ماننا اپنی ذات میں۔ جیسے کہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، خود ہی دلائل دیتا ہے اور خود ہی اس کے اوپر رب کائنات قرآن پاک کے اندر مختلف مقامات پر مختلف دلائل دے کر سمجھاتا ہے۔ کیسے؟ سورہ الانبیاء آیہ نمبر 22 میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات ارضی و سماوی میں آلہۃ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتا،
اس کے اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتا، کوئی اور معبود حقیقی ہوتا، کوئی اور معبود لائق عبادت ہوتا تو لفسدتا، تو اس پوری کائنات ارضی و سماوی میں فساد برپا ہو جاتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جو قید کے ساتھی تھے، وہاں قید خانے میں جب آپ کو قید کر دیا جاتا ہے تو وہاں آپ تبلیغ کرتے ہوئے جو آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ بھی سنتے چلے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 39 رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ یوسف نے اپنے ساتھیوں کو کیا کہا۔ یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا صاحبہ یہ سجن، وہی الفاظ قرآن کی زینت ہے، قرآن کے اندر رب کائنات نے اسی طرح روایت فرمایا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا، یا صاحبہ یہ سجن، ہے میرے قید خانے کے ساتھیوں، ہم بھی قید خانے میں ہیں، یہ بھی دنیا بھی ایک قید خانہ ہے، اس سے آزادی اور بارگاہ ربی میں حقیقی طور پر پیش ہو جانا یہ اصل میں آزادی ہے اور یہ قید خانہ ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا کیا ہے؟ مومن کا لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ تو اس قید خانے کے اندر رہتے ہوئے ہم اگر یوسف علیہ السلام کے ان الفاظ پر غور کر لیں جو انہوں نے اپنے قید خانے کے ساتھیوں کو ارشاد فرمائے تھے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا مختلف رب، کوئی خیر کا رب ہو کوئی شر کا رب ہو، جیسے کہ ایک مذہب میں ایسا بھی ماننا ہے، کہیں پر اچھائی کا رب اور کہیں پر برائی کا رب، کہیں پر تری مورتی کا عقیدہ ہے، کہیں پر عقیدہ تثلیث ہے، تو ایک سے زائد رب یہ بہتر ہے ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اور زبردست خدا اللہ وہ ہے بہتر؟ پھر سورہ مومن کے اندر رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا، یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، خالق کل شیء، جو ہر شے کا خالق ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فانا توفقون، تو کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو تو کدھر تم ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس کے علاوہ کوئی اللہ ہے ہی نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی توحید ذاتی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو چار طرح سے ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں، چار اعتبارات سے۔ وہ چار اعتبارات کون سے ہیں؟ نمبر ایک ہے عبادت، کہ اس کی عبادت کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، وہ لائق عبادت صرف وہی ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ ایسے فرامین قرآن پاک کے اندر بے شمار مقامات پر موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ لائق عبادت ہونے کے اعتبار سے خود ارشاد فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس عبادت کے اندر کسی بھی طور پر کسی اور کو شریک کرنے کی اجازت نہیں دیتا، وہی ایک ذات ہے جو لائق عبادت ہے، اسی کے لیے عبادت ہے۔ اور عبادت کیا ہے؟ غایۃ الخضوع والتذلل، انتہا درجے کی عاجزی، انکساری اور اپنے آپ کو ہلکا سمجھ کر کسی کے آگے جھک جانا۔ تو جھکنا، عبادت کرنا، یہ صرف رب کائنات کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے، اس کی کوئی صورت بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ورنہ تو مشرکین کہا کرتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، سورہ الزمر آیہ نمبر 3۔ مشرکین کیا کہتے تھے؟ ما نعبدہم، ہم ان بتوں کی عبادت انہیں خدا سمجھ کر نہیں کرتے۔ اب کوئی یہ کہے، یہ دلیل دے کہ ہم انہیں خدا سمجھ کر ان کی عبادت نہیں کر رہے، ہم تو ویسے کر رہے ہیں، تو یہ دلیل قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہی دلیل مشرکین مکہ دیتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ ما نعبدہم، ہم ان بتوں کی 360 بتوں کی جو عبادت کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ الا لیقربونا الی اللہ زلفا، تاکہ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دے۔ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نزدیک کر دے۔ تو جو کسی کی عبادت اس نیت سے کرتا ہے کہ وہ اسے اللہ کے نزدیک کر دے گا تو یہ بھی شرک ہوگا۔ تو اللہ کی ذات میں
اس کی عبادت میں، اس کے الہ ہونے میں، اس کی الہ ہونے کے تقاضے میں کسی بھی اعتبار سے اگر کوئی بندہ اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو یہ شرک ہے، کسی اور کو بھی مانتا ہے، کسی اور کو لائق عبادت سمجھتا ہے، کسی اور کو الہ مانتا ہے، کسی اور کو کے سامنے جھکتا ہے۔ اب یہاں پر یہ ذرا سا فرق کر لیں کہ عبادت اور چیز ہے، ادب اور چیز ہے۔ عبادت اور ادب میں فرق سمجھیے۔ عبادت ہے کسی کو اللہ مانتے ہوئے اس کے سامنے جھک جانا، اس کے سامنے جھک جانا۔ اب رب کائنات کی ذات تو دکھائی دینے سے مافوق ہے، بصارت سے بلند ہے۔ وہ ہمارے ان جو ظاہری حواس ہیں ان میں اور باطنی حواس ہیں ان میں آنے سے ہمارے وہ تمام حواس عاجز ہیں اس کی کا ادراک پانے میں، تو ان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ اب جب ذات خدا سامنے ہے ہی نہیں تو کسی کو صرف الہ مان کر ہم مان ہی رہے ہیں، یہ ایمان بالغیب ہی ہے نا۔ اللہ کو دیکھا تو نہیں ہم نے رب کائنات کو دیکھا تو نہیں، کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں، بغیر دیکھے ہم مان رہے ہیں، اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ اپنی عاجزی، انکساری، اپنی بالکل کسی بھی طاقت کے نہ ہونے کا اعلان کرتے ہوئے، اپنے نہ ہونے کا اعلان کرتے ہوئے، کیونکہ رب کی بارگاہ وہ ہوتی ہے جہاں ہونا نہ ہونا ہے، جہاں ہونا نہ ہونا ہے اور نہ ہونا عین ہونا ہے۔ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ رب کی بارگاہ وہ ہے جہاں اپنی ذات کو ختم کر دینا ہی سب کچھ ہے، اس کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ تو ادب کیا ہے؟ کسی کو رب کا مقرب سمجھتے ہوئے، کسی کو عزت و احترام کے لائق سمجھتے ہوئے، کسی پر رب کا کرم دیکھتے ہوئے اس کو صرف احترام دینا، یہ ادب کہلاتا ہے۔ اسے خدا نہیں مانا جا سکتا، چاہے وہ استاد ہو، چاہے والدین ہوں، چاہے وہ اولیاء اللہ ہوں، چاہے وہ صحابہ ہوں، چاہے وہ اہل بیت اطہار ہوں، چاہے وہ انبیاء کرام ہوں۔ کوئی بھی الہ نہیں ہو سکتا، لائق عبادت نہیں ہو سکتا۔ لائق عبادت صرف رب کائنات کی ذات ہے۔ دوسرا اس اعتبار سے دیکھنا ہے کہ قدرت، ان اللہ علی کل شیء قدیر، رب کائنات کیا ہے؟ ہر شے پر قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے، وہ قادر ہے۔ باقی سب عبد القادر تو ہو سکتے ہیں، قادر نہیں ہو سکتے۔ باقی سب میں سے کوئی عبد القادر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی عبد اللہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ قادر نہیں ہو سکتا، قدیر نہیں ہو سکتا۔ عبد القدیر تو ہو سکتا ہے، قدیر نہیں ہو سکتا۔ وہ صرف اللہ کی ذات ہے جو قادر ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کی ذات کے علاوہ کوئی اور کسی ہر شے پر قادر نہیں ہے۔ ہاں کسی کو وہ اختیار دے دے تو وہ اختیار عطائی ہوگا اور وہ محدود ہوگا۔ رب کائنات کی ذات کے پاس جو اختیارات ہیں وہ لامحدود ہیں، ان کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ تیسری بات، اب کوئی اس کی قدرت میں بھی اس کو شریک کر لے، جس طرح وہ قادر ہے جی سب کچھ کرنے پر، اس لیے باقی بھی قادر ہیں، تو یہ شرک ہوگا۔ یہ شرک ہوگا۔ کام تو کر سکتے ہیں نا، میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں، مدد کرنا اور بات ہے، لیکن وہ مدد رب کی عطا کردہ طاقت کے ذریعے سے ہوتا ہے، ذاتی طور پر کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ ہاں رب عطا کر دے، جس کو کوئی مقام دے دے، اس کے اعتبار سے وہ اگر کوئی عمل کرتا ہے تو وہ رب کائنات کی عطا سے ہوتا ہے۔ ما توفیقی الا باللہ کا اعلان کرنا چاہیے، میری تو کوئی توفیق نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی میرے پاس توفیق نہیں ہے، توفیق بھی رب کی عطا کردہ ہوتی ہے۔ تو قدرت اللہ کی ہے اور قدرت میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، جو شریک کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر دعا ہے۔ دعا صرف اللہ سے کی جا سکتی ہے۔ دعا کس سے کی جا سکتی ہے؟
صرف اللہ سے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں. فلیستجیبوا لی، پس مجھ سے مانگا کرو، مجھ سے طلب کیا کرو. تو جو دعا کرنی ہے، جو کچھ مانگنا ہے، وہ صرف رب کائنات کی ذات سے مانگنا ہے. یاد رکھیے، مانگنے کے لائق، سوال کرنے کے لائق اور طلب کرنے کے لائق صرف ایک ذات ہے، اور وہ ہے ذات الہ، ذات خدا بندی. اب کسی کے وسیلے سے مانگا جائے، یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، ایک علیحدہ ٹاپک ہے. کسی کا نام، کسی کا واسطہ دے کر مانگا جائے، یہ ایک علیحدہ بات ہے. یہ نہ تو رب کائنات سے مانگنے میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہے اور نہ کسی قسم کا شرک ہے. شرک یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ کسی کو کہیں کہ تو مجھے دے، اور یہ کام ہم دنیا میں ویسے بہت زیادہ کرتے ہیں. اور فتویٰ کہاں پر لگا دیتے ہیں معذرت کے ساتھ، کہ کسی نے اگر جا کر کسی اللہ کے بندے کے پاس جا کر، کسی اللہ کے بندے کی بارگاہ میں جا کر اللہ سے مانگا. مانگنا اللہ سے ہے. کسی بھی ولی اللہ، غوث، کتب، ابدال، کلندر، کسی صحابی، کسی تابعی، کسی اللہ کے نبی کے بارگاہ میں جا کر ان سے ڈائریکٹ کچھ طلب کیا تو یہ درست نہیں ہوگا. حضرت زکریا علیہ السلام نے جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھے تھے، رب کا کرم تھا، فضل تھا، پوچھا تھا یا مریم انا لک ھذا، ہے مریم تیرے پاس یہ بے موسم پھل کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا یہ میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کا کرم ہے. تو رب کا فضل ہوتا دیکھا تو ہنالک دعا زکریا ربہ، تو وہاں زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی. اب وہاں جہاں رب کا فضل ہو، جہاں رب کا کرم ہو، جہاں رب کی مہربانی ہو، جہاں رب کا رحم ہو، جہاں رب عطا کر رہا ہو، جہاں رب کی نوازشات لٹائی جا رہی ہوں، رب لٹا رہا ہو، تو وہاں پر رب کی بارگاہ میں سوال کرنا ہے. کس سے مانگنا ہے؟ رب سے مانگنا ہے. دعا اسی سے کرنی ہے. کیا مانگا تھا زکریا نے؟ رب ھب لی من الصالحین، ہے رب مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما. اولاد نہیں تھی. فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اسے ایک حلیم غلام کی خوشخبری دے دی. تو کیا دعا مانگنی ہے؟ کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے. جب بھی مانگنی ہے اللہ سے مانگنی ہے، اور جب بھی طلب کرنا ہے، دامن پھیلانا ہے، رب کی بارگاہ میں دامن پھیلانا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور بارگاہ عطا کرنے والی نہیں ہے. ہاں، بواسطہ محمدی بھی عطا کرتا ہے، اپنے پیاروں کے واسطے سے بھی عطا کرتا ہے، والدین کے ذریعے سے بھی عطا کرتا ہے، والدین کے جو ہے نا وجود کی وجہ سے بھی، ان کی دعاؤں سے بھی عطا کرتا ہے. بس وہ بہانے لے کر، بہانے پیدا کر کے عطا کرتا ہے. تم بھی بہانے بنا کر اسے مانگا کرو، طریقے سے، مختلف ذریعوں سے، مختلف انداز سے اس کی بارگاہ میں عرض کرو. جتنا اس کی بارگاہ میں اچھے طریقے سے عرض کرو گے اتنا رب کائنات عطا فرمائے گا. چوتھی چیز ہے علم. علم اللہ کی ذات کے پاس ہے، اور وہ جسے چاہے عطا کر، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. سورہ اقرا ابتدائی آیات رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ساتھ علم سکھایا. اور پھر اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. اللہ نے آپ کو وہ کچھ علم عطا کیا جو آپ نہیں جانتے تھے. تو آپ کی ذات کے اعتبار سے جو نہیں جانتے تھے وہ رب کائنات نے عطا کر دیا. اب رب کائنات کی ذات کا علم کتنا وسیع ہے، اس کی تو حد و حساب ہی نہیں ہے. اس نے کتنا عطا کیا سرکار کو، نہ اس نے بتایا نہ ہمیں پتا. اب اس نے علم عطا کر دیا، اور اس عطا کرنے کے بعد بھی سرکار کو یہ حکم فرما دیا کل
رب زدنی علما، ہے حبیب آپ میری بارگاہ میں عرض کیا کرو، علم چاہیے نا، علم چاہیے تو کہاں سے ملے گا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے حبیب کی زبانی ہمیں بتایا کہ کیا کرو، قل رب زدنی علما، ہے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کی پاس، ذات کے پاس۔ اس پر لمبی چوڑی باتیں ہیں، میں ان کی طرف نہیں جاؤں گا، کیونکہ فی الحال ہم نے صرف تھوڑا سا تعارف آج آغاز کیا ہے کہ اللہ کی ذات کی توحید کیا ہے اور توحید کے بارے میں ہم نے کیا سمجھنا ہے۔ ہم اس کے یہیں پر روکتے ہوئے صرف اس کو تھوڑا سا ہم دوہرا لیتے ہیں۔ توحید کیا ہے؟ توحید ہے اللہ کی ذات، اس کی صفات، صفات کے تقاضوں، اس کی عبادت میں اسے تنہا اور یکتا ماننا، اس کے وحدہ لا شریک ماننا، کہ نہ اس کی ذات میں اس کے ساتھ کوئی اور شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی اس کے ساتھ شریک ہے۔ ابھی اگلے پروگرام میں اسماء و صفات کے اعتبار سے بات چلے گی، تو اس میں بات ہوگی کہ کون سی صفات خاصہ ہیں جو صرف رب کے ساتھ خاص ہیں اور وہ کسی اور میں نہیں پائی جا سکتی۔ تھوڑا سا اشارہ دے دیا، نیکسٹ پروگرام میں اس پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ آج ہم نے صرف تعارف ہی تھا، کیونکہ یہ ذرا باتیں ذرا مشکل ہیں، اس لیے ہم آسانی کی خاطر ہم انہیں تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے تحت ہم نے 4 باتیں سمجھی کہ توحید کس اعتبار سمجھنی ہے۔ پہلے نمبر پر ذات، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کی عبادت میں وہ وحدہ لا شریک، کوئی اور لائق عبادت ہے ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت اور ادب میں فرق کرنا ہے۔ عبادت ہے اپنی عاجزی انکساری کی انتہا کرتے ہوئے، کسی کو الہ مانتے ہوئے اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دینا، یہ عبادت ہے۔ اپنے آپ کو پیش کر دینا اس کی بارگاہ میں۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں، میں نے صورتوں پر بات نہیں کی کہ ایک صورت نماز کی ہے وہ بھی عبادت ہے، دوسری صورت حج کی ہے وہ بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے، تیسری صورت صوم کی ہے، روزے کی ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ اب یہ ایک اب جوں اب ہم اس میں جائیں گے بات لمبی ہوتی جائے گی۔ دوسرے نمبر پر ہم نے یہ سمجھا تھا کہ عبادت کے بعد ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اس کی قدرت میں کوئی اور اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، باقی کوئی قادر نہیں ہے، کوئی قدیر نہیں ہے۔ عبد القدیر اور عبد القادر ہو سکتے ہیں، قدیر اور قادر نہیں ہو سکتے، اس لیے کیونکہ یہ صفت صرف اور صرف یہ رب کائنات کی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہم نے کہا دعا، قابل دعا، جس سے دعا مانگنا ہے، جس سے طلب کرنا ہے، جس کے سامنے دامن پھیلانا ہے، جس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے، جس کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنا ہے، اپنے لیے یا اپنے پیاروں کے لیے، دنیا کے لیے یا عقبہ کے لیے کچھ بھی مانگنا ہے، وہ صرف لائق دعا صرف رب کائنات کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں کی جا سکتی۔ چوتھے نمبر پر ہم نے سمجھا تھا علم۔ علم کیا ہے کہ جاننے کو کہتے ہیں، تو علم صرف اور صرف رب کائنات کی ذات کے پاس ہے۔ ہاں، جسے وہ عطا کر دے، جسے وہ دے دے، جسے وہ نواز دے، جس کو جتنا عطا کر دے، جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے اسے اتنا ہی عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بہتر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔